قیامت کی تفصیل کر دی گئی، الوہیت کی تفصیل آگے بقرہ میں آ رہی ہے۔ عبادت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ عبادت میں کم کیف اور عین ضروری ہے تاکہ اس سے فساد نہ ہو اور بدعات نہ بنے، اور اس کی کچھ اشباہ عرض کیے تھے۔ عبادت کے ترقب کے لیے یعنی عبادت کی ساخت اور بناوٹ کے لیے تین چیزیں ضروری ہیں: محبت، خوف اور رجا۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، جہاں اللہ نے مخلص عابدین کا ذکر کیا ہے۔ محبت، اس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ جیسے حاکم زمانہ اور کسی بھی صاحب اثر سے آپ ڈرتے تو ہیں لیکن محبت نہیں ہوتی۔ تو محبت اور خوف، اور پھر یہ کہ یہ امید بھی ہو کہ اچھے اعمال پر اجر دے اور سوئی اعمال پر گرفت کر لے، تو تین چیزیں بنتی ہے: محبت، خوف اور رجا۔ یہ محبت، خوف اور رجا جب حد شرعی میں ہو تو اس سے عبادت پیدا ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ سے عباد کا رشتہ تین طرح ہے۔ اول تو بندوں کو اللہ کے احسانات اور نعمتوں کے تریان سے اور فیضان سے ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ محبت پھر ایسی نہیں کہ جس سے انتشار ہو جائے تو خوف لازم ہو گیا۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور پھر خوف اتنا نہیں کہ انسان دور ہو جائے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، رحمت کی امیدیں بھی باندھتے ہیں۔ تو محبت، خوف اور رجا یہ عبادت کا مغزا ہے اور بنا ہے۔ عبادات جیسے فرائض، واجبات، سنن، نوافل، چار تو یہ ہو گئے، اور تین ادھر سے ہیں مباح، مکروہ اور حرام۔ احکام سبع جسے فقہا کہتے ہیں۔ فرض کے مقابلے میں حرام ہے، واجب کے مقابلے میں کراہت تحریم ہے، اور سنت کے مقابلے میں کراہت تنزیہ ہے، اور اباحت کے مقابلے میں ترک اولویت ہے۔ عبادات کے لیے تین چیزوں کی مزید ضرورت ہے: اول ایمان، ثانیاً اتباع، ثالثاً اخلاص۔ ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر سب سے بڑا کام تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، کافر دنیا سے گزر گیا۔ دنیا کی قومیں اور غلات بہت عبادت کرتے ہیں لیکن اتباع نہیں ہے۔ آخر جو لوگ تیجا کرتے ہیں، 10واں مناتے ہیں، 20واں، چیلم برسی اور سراپا قدس اور دیگر رسوم، کبھی شب برات کے بہانے اور کبھی شب معراج کے بہانے، اس پہ بھی تو خرچہ ہوتا ہے، خرچہ نہیں ہوتا کھانا جو پکتا ہے، اور وہ کھانا مساکین غرباء کے پیٹ میں جاتا ہے تو ان کے سد الحاجات ہوتی ہے نہیں، کچھ انصاف بھی ہونا چاہیے۔
اور یہ جو خرچہ کرتے تو اس ارادے اور عزم سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو اور ہمیں اجر ملے، ثواب ملے. اور یہ کرنے والے بھی کلمہ گو مسلمان ہیں. کمی کس چیز کی ہے؟ اتباع کی. بمصطفیٰ برسواں خویشرا کی دین ہم اوست، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیست. بھئی یہ کام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، نہ فرمایا ہے اور نہ کیا ہے. چلو مان لیا ایک موحد اور متبع سنت، اللہ کی توحید کا عقیدہ رکھنے والا اور نبی کی سنت کا پابندی کرنے والا، وہ بھی تو بہت سارے کام کرتے ہیں. جہاد ہو رہا ہے، مدرسے بن رہے ہیں، مساجد تیار ہو رہی ہے، درسیات جاری و ساری ہے، قیمتی کتابیں لکھی جا رہی ہے. ان کو نقصان کس چیز سے پہنچے گا؟ اخلاص کی کمی سے. اخلاص کی کمی سے.